Yazid is from the tabi'in. یزید ایک تابعی تھا، وہ صحابی نہیں ہے۔ یہ ناانصافی ہوگی کہ آپ یزید کے خلاف ان کہانیوں پر یقین کریں، کیونکہ ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ یزید کافر تھا، نہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ ایک نارمل انسان تھا جس میں اچھائیاں اور برائیاں بھی تھیں۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کافی اچھی چیزیں اس میں موجود تھیں، اس میں برائیاں بھی تھیں، جس طرح ایک عام گنہگار انسان میں ہوتی ہیں۔ اب وہ خدا کے پاس ہے، وہ جانے اور خدا جانے۔ اب یہ چیز کوئی لاجیکل نہیں ہے کہ ہم ایسے شخص کے بارے میں من گڑت کہانیوں سے اندازے لگائیں جس سے ہم ملے ہی نہیں۔ یزید کو کافر کہنا جائز نہیں۔ کیوں؟ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یزید کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں، اس کی بادشاہت میں یہ قتل ہو گیا تھا۔ یزید صحابی کا بیٹا تھا، مسلم تھا، مواحد آدمی تھا، متبع سنت تھا۔ یہ الفاظ پیغمبر کے، صحابہ کے الفاظ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا، وہ مجھ سے پیغمبر کی سنتیں پوچھتا تھا۔ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ بات تو اس کو امیر المومنین کا بھی لفظ کہتے ہیں، چلو حد تک نہ صحیح، لیکن کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ کہ اگر یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا، پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا۔ اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا، لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو، اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل ہوا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے، ہم اس کو اچھا۔ پھر سوال پہ لعنت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں۔ این ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا، اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے؟ توقع۔ تو اس لیے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے۔ وہ مجرم تھا، لیکن اس کو اتنا لعنتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا، اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لعنت اللہ علیہ کہو، نہ رحمت اللہ علیہ کہو۔ خام خواہ میں فضول چیزوں میں پڑھنے کی بولو بھائی ضرورت کیا ہے؟ میری سمجھ کے مطابق آپ نے جس طرح بات کی کہ یزید رضی اللہ ایک ظالم اور ولن تھا، تو یہ ایک رائے ہے۔ جب آپ تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر اسلام کو فالو کرنا ہے تو قرآن و سنت کی طرف آنا ہوگا۔ وہ ایک سیاسی جنگ تھی جو لڑی گئی تھی۔ ایک بریلوی عالم کی تقریر سن کے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس یزید کی تعریف کیتی ہے، میں آخیا بریلوی کی لگن تے۔ اس نے کہا جب تک یزید کا دفاع نہیں کریں گے معاویہ کا دامن نہیں بچ سکتا۔ سچی سی بات کرنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا۔ آپ کی مسجد کا خطیب ہو، اس کا بیٹا کبوتر باز ہو، زانی ہو، شرابی ہو، اور وہ عالم اپنے بیٹے کو ممبر پہ بٹھائے جمعے کے دن کہ پتر خطبہ دے جمعے دا، اس عالم کو کیا کہو گے؟ اسے کہو گے نا کنبہ پرور ہے۔ اگر یزید ویسا ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو تو معاویہ جیسا صحابی اسے خلافت پہ بٹھا۔ ہم تو یزید کو قرآنی جماعت نہیں مانتے۔ قرآنی جماعت تو صحابہ ہیں جن کے بارے میں سوچنا غلط کفر ہے، اور یزید کے بارے میں جو مرضی سوچتے رہو، ہم تو نہ گالی دیتے نہ تعریف کرتے ہیں۔ کہ کربلا میں یزید نے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اقتدار تو یزید کا تھا نا، حکومت اسی کی تھی، تو اس لیے اس کی ذمہ داری سے وہ بری تو نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت نے دیکھا کہ احمد ابن حنبل تو کھلا کہتے ہیں کہ یزید مسلمان ہی رہا تھا، کافر ہو، اس کا کلمہ جاتا رہا۔ جب بیت اللہ شریف کو اس نے شہید کرا دیا، اہل بیت کو قتل کیا، کیا رہا وہ مسلمان؟ کہ ہمارے امام جو نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ خاموش ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر۔ اس دور کی بہترین تفسیر 2 صدیاں ہو گئیں۔ محمود آلوسی رحمۃ اللہ نے بغداد کے مفتی اعظم سے روح المانی دی، اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گواہ اس شخص کے اندر رائے ایمان کی نہیں ہے، یزید نے اگر تھا یہ مومن تو کافر ہو گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ علماء اتنے پر کہ قرآن مجید اٹھا کر کوئی گندگی پھینک دے، کہتے ہیں آپ زبان سے 1000 بار کلمہ پڑھے کافر، اس کا یہ عمل ہی بتاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ قرآن کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے جلا دیا، رسول اللہ کا شاید 3 دن لوٹا گیا اور ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل ہوئے اور اہل بیت کو قتل کیا، قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ تو کافر ہو جائے یہ مسلمان۔ لعنت کہتے ہیں جی یزید کے اوپر لعنت کرنی چاہیے۔ میرے بھائی میرا چیلنج ہے، میں نے کبھی بھی لعنت نہیں کی۔ البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لعنت کا مستحق ہوا، کہ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوا، لیکن ہم لعنت نہیں کرتے۔ اگر کوئی کرتا ہے اس کو روکتے بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں آیت ہے سورۃ الاحزاب، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت۔ حسین کو شہید کرنے والے اللہ رسول کو اذیت دینے والے ہیں کہ نہیں؟
یہ حافظ ابن الجوزی کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں. فقال یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا. میں نے کہا کہ اس نے کیا کام کیا؟ قال نہبا، انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا. میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے. یہ اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند حسن ذاتی سارے راوی سے. ہم تو یزید پر اللہ کی قائد ہم سمجھتے ہیں. اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے. سر یہ بعض لوگ جو ہے بڑی زبردستی یزید کے اوپر وہ قسطنطنیہ والی حدیث فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یزید فاسق اور فاجر تھا. یزید کی حکومت فاسقانہ فاجرانہ تھی. یزید کا حکم ہم اسی لیے نہیں مانتے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے مقابلے میں حق پر تھے. اور یزید اور اس کے چھیلے چانٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا طوق ان کے گلے میں ہے. ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس. بہت سے لوگ یزید کے حق میں ہیں. وہ ایک حدیث مبارک کو پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قسطنطنیہ کی جہاد میں شرکت کرے گا اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، مغفور اللہ، ان کی معافی ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں. تو بعض لوگوں کا کہنا ہے جو یزید کے حامی ہے کہ جب یزید قسطنطنیہ کی جہاد میں شریک ہوا ہے اس کی گناہ کی معافی کا وعدہ اللہ کے نبی نے فرما دی ہے، تو آپ ان کو فاسق اور فاجر کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. کسی بھی عمل صالح پر جب معافی کا وعدہ ہوتا ہے کہ جو شخص یہ نیک کام کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے گے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ نہیں کہ اس کے آئندہ جو گناہ کرے گا وہ بھی معاف کریں گے. ہاں البتہ بعض اعمال پر اگر اللہ کے نبی اور بعض شخصیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص موقع کی مناسبت سے اعلان فرما دیں کہ ان کے بعد والے گناہ بھی معاف ہوں گے یا بعد والے معاملات اور مواخذہ بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل الگ بات ہے. جس طرح بدرین صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بعد میں بھی جو کچھ کریں گے اس پر بھی ان کا مواخذہ نہیں. وہ جو کہ تصریح آ گئی ہے لہذا اس پر ہم کو بات نہیں کر سکتے. ہاں عام اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی نیک عمل کی وجہ سے معافی کا وعدہ ہو تو گزشتہ گناہوں کی معافی کی بات ہوتی ہے، آئندہ گناہوں کے معاف ہونے کا اس میں اعلان نہیں ہوتا. اسی طرح اب یہ بات یہاں بھی سمجھے، قسطنطنیہ کے جہاد میں جو شریک ہوگا اس کے گناہ معاف ہیں. کیا مطلب؟ جو گزشتہ گناہ تھے وہ معاف ہیں اور جو بعد والے گناہ ہیں اس کی معافی کا تذکرہ ہرگز اس قسطنطنیہ والی حدیث میں موجود نہیں. لہذا اس کو بنیاد پر آئندہ گناہوں سے بھی اس کو پاک قرار دینا یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے. اس لیے جن گناہوں کی بنیاد پہ اہل سنت والجماعت کے اکابر اسلاف مشائخ یزید کو فاسق کہتے ہیں وہ اس قسطنطنیہ کے جہاد سے پہلے کے گناہ نہیں بلکہ بعد کے گناہ ہیں. حضرت حسین بن علی کا قتل رضی اللہ عنہ بعد کا ہے، اہل بیت کا قتل یہ بعد کا ہے، یزید کا فسق و فجور یہ بعد کا ہے. اس لیے بعد والے گناہوں کو دیکھ کر ہم فاسق کہتے ہیں، اس سے پہلے والے گناہوں کو دیکھ کر فاسق نہیں کہتے. بس وہ کہتے جی وہ تو یزید بیٹھا ہوا تھا دمشق میں اور امام حسین شہید ہوئے کربلا میں کوفے کے قریب جا کے، تو امام حسین نے اس نے تھوڑا آرڈر دیا تھا بھائی، اس نے آرڈر نہیں دیا تھا بعد میں اس پہ ان کے خلاف کارروائی کرتا. کس کے خلاف کارروائی کی؟ وہ راضی تھا، اس قتل پہ راضی تھا. جب کوئی آدمی حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی گناہ کرے اور دوسرا آدمی اس گناہ میں موجود نہ ہو لیکن دور سے بیٹھا اس گناہ پہ راضی ہو تو وہ ایسا ہے جیسے گناہ میں شریک ہے. پہلا سیاسی گناہ جو ہے عظیم گناہ وہ دنیا کے روح زمین کے جو سب سے اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں ان کو شہید کرایا اس نے، ان کا پانی بند کیا، ان کو ایذائیں پہنچائیں، ان کو تکلیفیں پہنچائی. دوسرا کام انہوں نے کیا کہ مدینہ پہ چڑھائی کی یزید نے فوج بھیج کے، کیونکہ اہل مدینہ نے یزید کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو 3 سال کی حکومت کے بعد اس نے مدینے پہ اپنا لشکر بھیجا اور بے تحاشا قتل کیا ان لوگوں نے، اور مدینہ کی بے ادبی کی اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی. پھر جناب تیسرا اس کا سیاسی گناہ وہ یہ ہے کہ اسی لشکر کو اس نے مکے بھیجا، اس لیے کہ مکے والے بھی اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور عبداللہ ابن زبیر تھے وہاں پہ حاکم، تو وہاں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ختم کی جائے. تو مکے کا محاصرہ کیا اور مکے پہ پتھر پھینک کے منجنیق توپے لگا کے، اور بیت اللہ شریف کی دیواریں ہل گئی اور بیت اللہ شریف کا جو غلاف تھا وہ جل گیا. اور اس طریقے سے مکے کی اور بیت اللہ شریف کی بے ادبی چل رہی تھی، ادھر ادھر بے ادبی ہو رہی تھی، ادھر دمشق میں یزید فوت ہوا ہے اس حالت کے اندر. دیکھیں صاحب بالکل چھنی چھنائی بات ہے کہ ہم یزید کو فاسق سمجھتے ہیں. ہم ایک جملہ یزید کی تعریف میں نہیں کہتے. انتہائی بےہودہ آدمی تھا، پرلے درجے کا فاسق و فاجر تھا،
اور مسلمانوں کا خون بہانے والا. پچھلی پوری امت نے، یہ اب کچھ دو چار بے وقوف پیدا ہو گئے ہیں، یہ یزید کو سر پہ چڑھائے ہوئے ہیں، اور کچھ پہلے بھی ایسے تھے، ایک طبقہ تھا اور یزید کو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ برتر سمجھتا تھا. ان سارے بدبختوں کو چھوڑ کے یزید جیسے آدمی کی کوئی تعریف کرے گا؟ ائمہ کے درمیان اس پہ بحث ہوئی ہے کہ یزید مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا. تو اس لیے یزید کے بارے میں صاف ہے. حنفی فقہا میں دو گروہ، کچھ اسے کافر کہتے ہیں، کچھ اسے فاسق کہتے ہیں. یزید کا کوئی صحابیت نہیں ہے، یزید تابعی بھی نہیں ہے. دیکھیں، صحابی کے لیے صحبت ہونا ضروری ہے. نبی کو دیکھ لیا صحابی نے، کوئی عمل نہیں کر سکا، فوت ہو گیا، جنت واجب ہے، یقینی ہے، اس پر بخشا ہوا ہے صحابی. لیکن تابعی کے لیے صحبت نہیں ہے شرط. تابعی کے لیے کیا ہے؟ اتباع. صحبت کے ساتھ اتباع. حضور نے صحابی کے لیے لفظ صحابی کہا، تابعی کے لیے تابعی کا لفظ. تابعی ہر دیکھنے والا صحابی کو تابعی نہیں ہوتا، ورنہ مروان بھی تابعی ہے، پھر عبد الملک بھی تابعی ہے، سلیمان بھی تابعی ہے، ابن زیاد بھی تابعی بن گیا، کیونکہ صحابہ کو تو دیکھا ابن زیاد نے، شمر نے بھی دیکھا ابن زیاد صحابہ کو، انس بن مالک کو دیکھا. صحابی کو دیکھنے والا تابعی نہیں ہوتا، بلکہ صحابی کی اتباع کرنے والا تابعی ہوتا ہے. یزید تابعی نہیں ہے، یزید صحابی نہیں ہے، یزید متقی بھی نہیں ہے، بعد میں پرہیزگار بھی نہیں ہے. فتاوی ابن تیمیہ کے اندر لکھا ہے، عربوں کے مفتی ابن تیمیہ جن کو عرب لوگ تقلید کرتے ہیں، وہ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر ہے، جب آپ کے بیٹے صالح بن احمد بن حنبل کہنے لگے ابا جان کیا یزید کی کوئی تعریف کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کا کوئی یزید کی تعریف کر سکتا ہے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو مرنے کے بعد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے، اور وہ یزید کی تعریف کر کے نواسہ رسول کو نعوذ باللہ اپنے دل میں ایک محبت کم کرتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا اس پر مسلم رائے یہی ہے کہ یزید فاسق تھا اور اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. اس نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے جو تعریف کرتے ہیں یزید کے مقابلے پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر پھر یزید کو امیر کہہ دیتے ہیں، یا رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں، یا یزید کی تعریف کر دیتے ہیں، کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ شرمندہ ہوں گے. اس لیے کہ جس نے حمایت کا اظہار کیا قتل حسین پر، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا. واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں. مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جو مدینہ فتح کر دیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو. اور یہ مدینہ النبی کے اندر